السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم علینا شگری۔ ناظرین، آج کے میرے پروگرام کا فوکس جو کہ میں نے ڈیسائیڈ بھی کیا تھا اور کرنا بھی میں نے اسی پہ ہے کہ جو ہمارے اس وقت اکانومی میں مزید ٹیکسز امپوز کیے گئے اور عوام کو بڑا اوور برڈن کیا گیا، روپیز تک کے جو امپوزیشن ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے دیکھا کہ ایک اقدام لیا گیا اور اس کے بعد بار بار ہماری حکمرانوں کو جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دینے پڑ رہی ہے کہ یہ ٹیکسز جو ہیں وہ غریبوں پر نہیں ہیں، یہ امیروں کے لیے۔ آج میرا ٹاپک اسی چیز پر ہونا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج ہی کے دن اب سے کچھ دیر پہلے چودھری نثار صاحب ہمارے وزیر داخلہ، انہوں نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی، 1 گھنٹے تک پر کی ڈیوریشن کی یہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں آبویسلی سندھ حکومت کی کچھ باتوں کا رسپونڈ بھی کرنا تھا، جس پر ریاکشنری ان کے کافی چیزیں سامنے آئیں، اور تھوڑی دیر پہلے پھر چانڈیو صاحب نے بھی کانفرنس کر دی۔ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی اس کانفرنس کے ہی کچھ حوالے سے کہ وفاقی وزیر داخلہ میں چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ شہر قائد کے آبویسلی لا اینڈ آرڈر سے کوئی انویئر نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اور جو رینجرز کے اختیارات کا معاملہ ہے اس میں وہ ایک دستخط رہ گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا، جس کی وجہ سے چودھری نثار صاحب کہتے ہیں متنازع بنایا جا رہا ہے کراچی میں رینجرز کو، اور جو ملٹری پیراملٹری فورس ہے ہماری اس کے اختیارات میں توسیع کا جو معاملہ ہے اس کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ رینجرز 1 ہفتے سے بغیر اختیارات کے کراچی میں موجود ہے۔ اس طرح کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے اور صوبائی حکومت کی جانب سے متعدد بار کہا گیا کہ صرف وہ ایک دستخط رہتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا، لیکن صرف ایک دستخط کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ چانڈیو صاحب نے اس کے بعد دوبارہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ متعدد بار جیلیں دیکھ چکی ہے، شہید ان کے تمام لوگ ہو چکے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جیلیں کاٹنا اور تمام وہ چیز، بڑے انہوں نے سفر بھی کیا پیپلز پارٹی نے، اور اب جب حالات کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ عوام بڑی بے بس نظر آتی ہے، بٹ میں نہیں چاہتی کہ ہم جو ریئل ایشوز ہیں ہمارے ملک کے اس سے عوام کی جو ہے وہ مائنڈ ان کا ڈائیورٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ہوتی ہیں، الزامات، ایک دوسرے کو رسپونڈ کرنا، لیکن I want to stick to my topic، اور آج میں بات کروں گی اسی حوالے سے کہ obviously کراچی جو کہ ایک اکنامک ہب بھی ہے، یہاں کے لوگ بڑے متاثر ہو رہے تھے لا اینڈ آرڈر سچویشن سے، اور اوورآل صورتحال ہمیں سامنے کچھ دنوں میں نظر آ جائے گی، بٹ ہماری جو معاشی ہم جب تک ایک استحکام نہیں دیکھیں گے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم بہتر نہیں دیکھیں گے، ہمارا ملک واقعی میں ایک ریئل ٹرمز میں پروگریس کیسے کرے گا۔ آج ہماری جو بات ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو ہمارے حکمران جماعت ہے ان کی جانب سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے ہوگی کہ جو 40 بلین روپیز تک کے 40 ارب روپے کے جو ہم نے ٹیکسز امپوز ہوتے ہوئے دیکھے اور بار بار کہا گیا کہ یہ غریبوں پر نہیں ہے، یہ امیروں پر لاگو کیا جا رہا ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کس کے ڈکٹیشن پہ یہ آخر اقدام لیا جا رہا ہے۔ آج مجھے اسٹوڈیوز میں کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے ٹیکس ایکسپرٹ شبر زیدی صاحب، ہی نیڈز نو انٹروڈکشن۔ السلام علیکم شبر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ شبر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہی کہ ایک منی بجٹ پیش کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے اور بار بار اس چیز پر سٹریس کیا گیا کہ یہ غریبوں پر نہیں ہے، یہ امیروں کو اس میں اس پر ٹیکس کیا جا رہا ہے، اور کون غریب ہے جو کہ چاکلیٹس کھاتے ہیں یا گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں یا میک اپ لگاتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں میرے ناظرین کو سمجھائیں بڑے عام فہم الفاظ میں کہ یہ کس پر لاگو کیا گیا یہ ٹیکس۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس پہلے کہ ہم سمجھ لیں کیوں لگایا، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کس پہ لگا۔ جو ہم نے پروجیکشن دی تھی IMF کو، اس میں ہماری جو ٹارگٹ تھی اس میں ہمارا 6 منتھ میں 40 بلین کا شارٹ فال تھا، تو ہم نے اس کو کور کرنا تھا اور اس کو کرنے کے لیے لگایا گیا۔ اب اس کی کوئی بھی آپ توجہ دے دیں وہ ٹھیک نہیں ہوگی کہ ہمیں سمپل ایز دیٹ پیسے کلیکٹ کرنے، پیسے پورے کرنے تھے۔ اب اس کے پاس ہمارے پاس 3 چوائسز، گورنمنٹ کے پاس 3 چوائسز تھیں۔ ایک انکم ٹیکس میں لگا دیتی اس کو، پہلے یہ سمجھیں کہ لگایا تو اس وجہ سے کیا تھا، ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا۔ ایک چوائس تھی کہ گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیتی آمدنی پر، جو آمدنی پر، دوسری تھی کہ سیل ٹیکس لگا دیتی، اور ایک ریگولیٹری امپورٹ ڈیوٹی لگا دیتی ایسی اشیاء پر جو پاکستان میں ایک طبقہ استعمال کرتا ہے۔ انکم ٹیکس، ڈائریکٹ انکم ٹیکس لگانا امیر آدمیوں پہ سب سے بہترین رستہ تھا، ان امیروں پر جو ٹیکس نہیں دیتے وہ سب سے بہترین رستہ تھا اگر ٹیکس میں شارٹ فال آ رہی تھی، اور رستہ تھا اور رستہ ہے، مگر کیونکہ وہاں پہ ہمارے قدم نہیں جم رہے، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں پڑ رہا، تو ہم جو آسان رستہ ہے وہ ہم نے اپنا لیا۔ کیونکہ ہم
انکم ٹیکس کی بیس نہیں بڑھا سکتے, نہ بڑھانے کی ہمارے اندر جرت ہے. ہم کیا واقعی کر بھی نہیں سکتے؟ دو چیزیں ہیں, although تھوڑی سی ایک جملہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گا, مگر میں آپ کے انٹروڈکشن کے ریفرنس سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے شروع چودھری نثار علی صاحب اور چانڈیو صاحب دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے وہ کراچی والے سے پوچھیں. یہ باہر والے بیٹھ کے ہمارے فیصلے نہیں کریں پلیز. یہ دیکھیں, یہ شاید ہم بہتر جانتے ہیں نا کہ کراچی میں کیا ہے, ہمارا اسٹیک ہے کراچی میں. ہمارا کا مطلب کہہ رہا ہوں, میں کراچی میں رہتا ہوں, میں سب سے بڑی فرم چلاتا ہوں اکاؤنٹ کی, مجھے پتا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اب چانڈیو صاحب یا نثار علی صاحب کو مینیجر کی پالیسی کی بات نہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کراچی میں کیا ہو رہا ہے وہ کراچی کا ایک شہری بتا سکتا ہے. اب یہ جو باہر والے بیٹھ کے صبح شام تبصرہ کرتے ہیں نا کراچی کے اوپر, تو سر پھر اسی لیے تو پھر وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں آؤٹ سائڈر ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسی کراچی نہیں ہے. لیٹس بی کلیئر آن دس. ان کا شہر کراچی نہیں, گھر کراچی نہیں ہے. تو پلیز میں کسی سیاسی پارٹی کو سے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز کراچی کے بارے میں بات ان سے کریں جو کراچی میں رہتے ہیں, اور وہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. جبر صاحب, اکرام سہگل صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ, وہ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم اکرام سہگل صاحب. وعلیکم جی. اکرام صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. اکرام صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں شبر زیدی صاحب بھی موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے وہ جو گزشتہ دنوں ہم نے ایک حکومتی اقدام دیکھا, وہ 40 ارب روپے کا ٹیکسز لاگو کرنا, غریب عوام کو مزید اوور برڈن کرنا. آج پھر تھوڑی دیر پہلے, اور میں ڈسکشن اسی پہ کر رہی ہوں, بٹ ساتھ ساتھ وہ تھوڑی دیر پہلے, چونکہ پریس کانفرنسز کا جو ایک رواج بڑا کامن بن چکا ہے, نثار صاحب کی ایک گھنٹہ طویل پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کراچی کے حالات کے حوالے سے, اور جو رینجرز کے اختیارات کا معاملہ وہ کہتے ہیں متنازع بنا دیا, ایک ہفتے سے دستخط نہیں ہو رہے قائم علی شاہ صاحب سے. آپ کیا کہیں گے سر, کس طرف جاری کراچی, اور وہ جو ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہے, کون کس کو سیو کرنے کے لیے؟ اور نثار صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر زیادہ کیا تو ڈاکٹر عاصم کی جو کنفیشن ویڈیو تھی, جو اعترافی ان کی ویڈیو ہے, وہ جاری کر دوں گا, وہ دکھا دوں گا, سب کو پبلک کر دوں گا. کس کو دھمکی دی جا رہی ہے, اور واقعی میں وہ کر پائیں گے, اور کر کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر عاصم جو تھے وہ آصف علی زرداری کے خاص دوست بھی تھے, اور ان کے ساتھ ان کی اور بھی تعلقات تھی. تو کیونکہ ان کو دیکھیں فرام پہلے جب وہ جیل میں ہوتے تھے تو ان کو اسپیشل وارڈ وغیرہ دیا جاتا تھا آصف زرداری صاحب کو, اور بعد میں ڈاکٹر صاحب کو پیٹرولیم منسٹر بنا دیا گیا تھا, اور اس میں بھی کافی چیزیں تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر عاصم کی جو پک اپ کیا اور ان سے جو باتیں شاتی میں انٹروگیشن, اس میں کافی باتیں نکلی ہوں گی. تو اس لیے آئی تھنک بڑا ضروری ہے آصف زرداری صاحب کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر عاصم صاحب کو رہا کرائے. تو انٹائر گیم جو ہے اسی پر چل رہا ہے کہ بھائی ایک طرح کا دونوں ایک طرح کا بلیک میل پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جی ہم رینجرز کی آپ نہیں کریں گے اگر آپ اس کو نہیں چھوڑتے, آئی مین انڈر لائن پرنسپل. اور دوسری طرف سے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم آرٹیکل 148 کے نیچے ہم کارروائی کریں گے. تو بات آتی ہے, سمپل بات یہ ہے کہ اب فار دا لاسٹ 1 ایئر رینجرز کی کارروائی نے کافی اچھا کام کیا ہے اور کراچی میں امن لے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں کراچی کی بزنس کمیونٹی اور بزنس کمرشل لائف بہت چل پڑی ہے کراچی کی, اور جو اکر واقعات کے باوجود بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں کراچی میں جو پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کمپلیٹلی ڈیسٹیبلائز تھا. بٹ یہ جو واقعہ ہے اس میں بڑا کلیئر ہے, اس کے اندر میں بہت دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے آرٹیکل 245 کے نیچے آرمی کو دیا ہوا اختیارات, فاٹا میں 245 آپ نے دیا ہوا ہے, اب آرٹیکل 245 استعمال کریں, آرٹیکل 148 استعمال کریں. میں لیگل ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, لیکن آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رینجرز کی جو ہے موجودگی بڑا ضروری کراچی میں, اور ایک آدمی کے اوپر بلیک میل نہیں ہونا چاہیے پورے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے, میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ پریس کانفرنس شاید نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح دھمکی نہیں دینی چاہیے تھا, کیونکہ ہاں یہ بھی پتا ہے ہمیں کہ ویڈیو کنفیشنز ان کی ہیں موجود, لیکن وہ اس کی لیگل اہمیت کتنی ہوتی ہے, اور اگر اس کو ٹی وی پر لایا تو اس کی لیگل اہمیت کتنی رہ جاتی ہے, یہ تو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمپل بات ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ ان کی کافی
जो कन्फेशन है वो कनेक्ट करती है आसिफ जरदारी साहब को बड़ी बड़ी चीजों के अंदर। और एक तरफ वो है, एक तरफ आपको पता है कि उज़ैर बलोच को उन्होंने पकड़ा हुआ है और उज़ैर बलोच से काफी सर उज़ैर बलोच की भी वो वीडियो का सुनते थे, वो भी मंजर आम पर उस तरह से नहीं आई, तो ये वो जो एक होता है ना तड़ी लगा के धमकी लगा के कुछ कुछ गेन कर पा रही है वफाकी हुकूमत, और फिर ये जो लॉजिकल एंड की तरफ लेकर आना है इस ऑपरेशन को, क्या दे विल बी एबल टू ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल एंड? देखिए मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तड़ी नहीं लगानी चाहिए, जैसे कार्रवाई करनी है तो करे, ठीक है। जो बहुत इनके पास मौजूद है, रेंजर्स ने इनको काफी एविडेंस दे दिया है, और एविडेंस ये दिया है कि और कनेक्शन आता है जो जिसमें करप्शन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को और दहशतगर्दी की बहुत सख्त कनेक्शन है, एक नेक्सस है कराची में, जिसके अंदर कोई शक नहीं कि वो उसके बिकॉज ऑफ दैट दे कैन टेक एक्शन। तड़ी देने की कोई जरूरत नहीं, जो आदमी तड़ी देता है वो भी कार्रवाई नहीं करता है, ये मेरा वो है। ज्यादा अगर करना है तो आप करते रहें अपना काम। सर डॉक्टर आसिम का भी मामला है, कुछ ट्रेंड भी चेंज होते हुए नजर आ रहा है। अब जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग का अयान अली का केस था, बाइज़ तौर पे बरी हो जाती हैं। अब एक आम आदमी सोचते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस में इन तमाम लोगों के अगेंस्ट जो है आप वो उस तरह से कार्रवाई नहीं करते, जो एक आम शहरी के साथ उसको तो सांस लेने का भी मौका नहीं देते आप एक आम आदमी को, अगर वो किसी जुर्म में कन्विक्ट हो जाता है। अब चौधरी निसार साहब कहते हैं एक शख्स को बचाने के लिए पूरा जो कराची ऑपरेशन है उसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है। डॉक्टर आसिम जो है वो अपने बयान में कहते हैं कि एक शख्स की वजह, किसी और का ब्लेम और किसी और के वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है तमाम चीजें, तो सही कौन है? और क्या वाकई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो एतराफ, वो जो FIR आई थी डॉक्टर आसिम के ही हवाले से, वो जो तमाम बेटर्स, फाइनेंसियर्स, सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म और टेररिस्ट, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? आपकी काफी रिश्तेदारी है बड़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर, मजे हुए पुलिस अफसरों से, और मैं आपसे कहता हूं कि आप समझते हैं कि डॉक्टर आसिम कभी वहां पर पुलिस के कस्टडी में ये कह सकते थे कि मैं गिल्टी हूँ? हाँ, आप सकते थे? वो रात नहीं सर्वाइव करते वहां पर, ठीक है जी। तो वो जब तक न्याय की कस्टडी में भी नहीं आए, वो तो उन्हें कार्रवाई यही करनी थी कि भाई मैं ऐसी बेगुनाह हूँ, फलाना है, मुझे जोर जबरी किया गया, नहीं तो वो तो सर्वाइव भी नहीं करते वो 3-4 दिन, ठीक है जी। सिंपल बात है, इसके अंदर कोई ऐसी लंबी चौड़ी, इसके अंदर कोई बोलते ना कि आइंस्टाइन का पजल कोई नहीं है बीच में। सिंपल बात है कि जी दहशतगर्दी हुई है, हो रही है यहाँ पर, वो दहशतगर्दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बस पर चलती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है करप्शन के अंदर, बहुत सी करप्शन के अंदर फाइनेंसिंग उससे होती है, टेरर फाइनेंसिंग जो होती है वो आपने फिशरमैन सोसाइटी की सुन ली, आपने बाकी KDA की वहां सुन ली। तो देखिए बात यह है कि मैं बस ये बोलता हूँ जरूर लोगों को कि भाई फौज ने भी पेशेंस दिखाई है, फेडरल गवर्नमेंट ने आई थिंक वैसिलेट किया है, और उस वैसिलेशन की वजह से उन्होंने फायदा उठाया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप किस बात पर कर सकते हैं? मैं बात इनकी इलॉजिकल बात है कि जी करप्शन को आप नहीं छू सकते, यानी कि आप व्हाट दे आर, अगर आप देखा जाए तो व्हाट दे आर सेइंग इन इफेक्ट इज कि भाई सब चीज हो जाए, करप्शन होने दो, करप्शन आपका कोई इख्तियार नहीं है, करप्शन हम एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ तो ठीक है जी। तो बात ये है कि ये लॉजिकल बात है, सिंपल बात है जी। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, ये करे ना करे, मैं असेंबली करे ना करे, फौज बड़ा क्लियर है अपने सिलेक्शन मेंटेनेंस में, उनने फैसला कर लिया है कि हम क्लीन आउट करेंगे ये दहशतगर्दी को। दहशतगर्दी का एक जड़ आता है टेरर फाइनेंसिंग से, और जो भी जहां पर कनेक्शन मिलता है, या तो वो वार्ड में उसको एक टारगेट किलर को वो ट्रीट करता है, या उसको वहां से पैसे लेता है, या उनको पैसे देता है। देखिए सब बातें एट द एंड ऑफ द डे आ जाती हैं इसके ऊपर। उनकी जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है, और मैं नहीं समझता फौज इस मौक़िफ़ से हटेगा। और अगर और ये फेडरल गवर्नमेंट जानता है, फेडरल गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर है। आप समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट को अपने विलिंगली तो नहीं कर रहा है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, बिकॉज ये इनके पार्लियामेंट में इनके हामी है, ठीक है ना जी। बट ऑब्वियसली दे आर अंडर प्रेशर ऑल्सो, तो देखते हैं क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे। लेट्स सी, बिल्कुल। एंड वी रियली होप कि हमारी जो आवाम सोचती है कि वाकई में इसको एक लॉजिकल एंड की तरफ आना चाहिए, और कराची, और जिस तरह मैं और शबर साहब भी बात कर रहे थे इकराम साहब के, कराची का एक शहरी जो है वो बड़ा क्लोजली जानता है और बता सकता है, और उसका राइट है क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर है, वो बता सकता है कि यहाँ के हालात कैसे थे, रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद यहाँ के हालात किस तरह से तब्दील हुए, और अब जबकि चीजें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, एक्सपोज हो रही हैं, तो फिर आप इस चीज को एक पूरा कंट्रोवर्शियल बना दे, तो ये भी सही नहीं है। थैंक यू सो मच इकराम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, अगेन वही वाली बात कि आप
جو ہیں وہ اقدامات بھی کریں ساتھ ساتھ جن کی ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں, سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں, وہ جو اتنے ایکڑ پہ جو زمینیں ہیں, آپ ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر نہیں آنا, اور آپ نے وہ ایک عام آدمی کے خلاف تو کارروائی. ایک بات کر دوں یہاں پہ, کچھ چیزیں جو ہیں بڑی پاکستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں. پاکستان میں شاید آپ کو پتا ہو, آپ بہتر جانتی ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر پر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے 15%. لوگوں کا خیال ہے نہیں لگا ہوا ہے. سندھ میں بھی لگا ہے, پنجاب میں بھی لگا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب گڈ گورننس کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں ایگریکلچر انکم ٹیکس میں کتنے پیسے اکٹھے کیے؟ تو اب یہ دیکھیں, اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح پیرائی میں نہیں دیکھتے. خرچ تو میں بھی کر سکتا ہوں, خرچ آپ بھی کر سکتی ہیں. پہلے یہ دیکھیں کما کون رہا ہے اور کیسے کما رہا ہے, کس سے لے رہے ہو. آپ غریب آدمی سے انڈائریکٹ ٹیکسز لے کے بجلی پر, پیٹرول پر, چائے پر, گیس پر ٹیکس لے کر, اور آپ نے تو وہ غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. نہیں کہا میرا مسئلہ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دس 40 بلین روپیز, دیکھیں یہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں, یہ آئٹم جنرلی غریب آدمی کے نہیں ہے, میں اس پہ آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, مگر یہ منی بجٹ ہے. یہ منی بجٹ ہے, بالکل. ایک بریک شامل کروں گی. منی بجٹ ہے لیکن کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیکس ایکسپرٹ شبر زیدی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. شبر صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کہے تھے جو ایک بلیک وہ ریونیو کلیکشن کی جو پکچر ہے وہ سامنے ہے. آپ نے بولا کہ شارٹ فال کی وجہ سے جو ریونیو کلیکشن میں جو شارٹ فال آیا تھا اس کی وجہ سے یہ 40 بلین کی ایڈیشنل ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں. اینڈ اگین اس کو منی بجٹ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی اینول رپورٹ میں اس چیز کو بڑا اس پر فوکس کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹیکس کلیکشن میں اس کی بڑی سلگش پرفارمنس, سست روی نظر آئی. ہم ہاؤیور ہر سال ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکشن کو اور جو ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ہم کبھی بھی اچیو اس طرح سے نہیں کرتے. ہاؤیور بجٹ کے فوراً بعد ہم بار ہم دیکھتے ہیں ایک سال کے اندر اتنے ریوائز ٹارگٹس کو بھی ریوائز کر کے بھی ہم اٹین نہیں کر پاتے. اسٹرکچرل پرابلمز جو اسٹیٹ بینک بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے شبر صاحب, اسٹرکچرل پرابلمز آپ کے ٹیکسیشن سسٹم میں ہیں, کس طرح سے دور کی جائیں گی؟ ہم بار اسی اس پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ایشو اٹھ رہا ہوتا ہے, نہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر پا رہے ہیں, نہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھا پا رہے ہیں. میں آپ سے اس کو الٹا سوال کروں, کیا ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا؟ سوال میرا آپ سے الٹا ہے. کیا ہمارا نیشنل ایجنڈا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا, یا یہ صرف ہمارا لپ سروس ہے؟ مینیفیسٹو میں تو ہم بہت باتیں سنتے ہیں. میرے حساب سے ہمارے جو تینوں بڑی پارٹی پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, تینوں کے لیے ٹیکس کلیکشن ان کی پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی. اچھا, اس میں صرف یہ تین پارٹی نہیں ہے. سملرلی بزنس کمیونٹی کے لیے ٹیکس کی امپروومنٹ ایک سوسائڈ ہوگی, جس کلچر میں وہ آج بیٹھے ہیں. بیوروکریسی کے لیے ٹیکس کلیکشن ایک سوسائڈ ہوگی. تو پہلے یہ انالائز کریں کہ ٹیکس سسٹم کی کریکشن کا بینیفیشری کون ہے اور نقصان کس کو ہو رہا ہے. ٹیکس میں کریکشن ہوگی تو بینیفیشری عام آدمی ہوگا, جو کہ پاکستان میں کہوں گا کہ اگر 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 17 کروڑ آدمی ہے, اور 1 کروڑ آدمی کو دینا پڑے گا. 17 کروڑ کو فائدہ ہوگا, 1 کروڑ دیں گے. تو جو 1 کروڑ دینے والے ہیں اس میں شاید میں اور آپ, پتہ نہیں میں تو ہوں, آپ پتہ نہیں, میں تو شامل ہوں 1 کروڑوں میں. تو وہ 1 کروڑ جو ہیں وہ, میں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں, میرا 30 سال تجربہ ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے, وہ صرف ٹیکس کی کلیکشن لپ سروس ہے. ہم صرف دل سے نہیں چاہتے, ہمیں پریشر آتا ہے اور ہم اپنی آمدنیوں پہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اور اس معاملے میں پاکستان کی ریاست ناکام ہے, اور ناکام سوچ کے ساتھ ہے. کسی مطلب یہ نہیں کہ ہم سے ہو نہیں رہا, ہمارے اندر سے وہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے یہ
آپ کے لیے کریکشن کیوں نہیں ہوتا؟ کریکشن یہ نہیں ول نہیں ہے، یعنی نہیں ول نہیں، ول صرف ہم بات کریں پولیٹیکل ول، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل ول، پولیٹیکل ول نہیں ہے، سوشل ول بھی نہیں ہے، سوشل ول بھی نہیں ہے. یہ بھی صرف ایک ایسا موضوع ہے جو صرف شاید ڈسکشن میں آتا ہے. ہم مطلب یہ میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ایک دو پروگرام میں نے ٹی وی پہ کر لیے، کسی کی ریٹرن دکھا دی، اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اس کی حیثیت. میں پھر اس کو ایک اور آسان کر دیتا ہوں. اگر میری لڑکی کو شادی کا پیغام آئے گا اور لڑکا شراب پیتا ہوگا تو میں شادی نہیں کروں گا، ٹیکس چور ہوگا تو شادی کر دوں گا. یہ معاشرتی پہلو ہے. امریکہ میں سے الٹا ہوتا ہے، مہذب معاشروں میں یہ نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ 60 سال سے جس روش پہ کھڑا ہو گیا ہے، اس روش میں ٹیکس ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھا، اور ہم اس کو اپنی ذمہ داری یا قومی فریضہ سمجھ کے نہیں کرتے. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسنگ سسٹم کی کریکشن ہوگی؟ اچھا اب جب نہیں ہوگی تو وہ جو 17 کروڑ محروم ہیں، اب سوال صرف یہاں پر ہے کہ اس کو کتنا محروم رہنا ہے اور کتنے دن محروم رہنا ہے، اور کتنے دن تک وہ برداشت ہوگا. تو اس کو ہم آہستہ آہستہ آکسیجن دیتے رہتے ہیں. مریض وہ کینسر کا ہے تو کبھی آکسیجن دے دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چلتا رہتا ہے اور وہ مریض چل رہا ہے. سر اس طرح سے تو نہیں چلا سکتے نا ہم آگے. اچھا اب آپ ہماری ایکسپرٹیز جو صرف نظر آتی ہے وہ لون لے کر آئی ایم ایف کو ری پے کرنا ہوتا ہے تو آپ ٹیکسز امپوز کر دیں. وہ ٹیکس نہیں، دیکھیے آئی ایم ایف کو قصور سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے نا کہ اگر اپنے گھر میں پیسہ نہیں ہے تو پڑوسی کو گالی دینا شروع کر دو. تو ہم آئی ایم ایف کو گالی دینا تو سب سے آسان طریقہ ہے نا. قصور ہمارا ہے، سب سے آسان طریقہ ہے نا آ کے آئی ایم ایف کو گالی دیتے ہیں. آپ کے آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہو رہا ٹیکس کلیکٹ، یہ آئی ایم ایف کی غلط پالیسی ہے. سب سے آسان طریقہ ہے نا، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو میرا پھر آپ سے سوال ہے، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں کراچی کے بازاروں میں تو گاہکوں کی کمی ہے. آپ نے وہ ویڈیو، آپ تو خاتون نے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک دکان میں جب شاپنگ کی دکان کھلی تھی عورتوں کے ڈریس کی، تو جس طرح عورتیں اس ڈریس کے اوپر وہ بک رہا تھا، وہ مفت میں نہیں بیٹھ رہا تھا، بک رہا تھا. تو وہ بھی تو وہ طبقہ بھی تو ہے. تو آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس دیں اس ملک میں، اور کیوں دیں؟ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں سر. اور میں اسی بات کو ایک لنک کرنا چاہوں گی، کل کے میرے شو پہ جو گیسٹ آئے تھے ایک وہ گیسٹ نے یہی کہا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ موٹر وے کس کے ٹیکس سے چل رہی ہے؟ عوام کے. کون سا عوام؟ یہ جو غریب عوام. ہاں نہیں غریب عوام ٹیکس نہیں دیتی. نہیں ٹیکس تو غریب عوام نہیں دیتی، وہ تو ٹیکس کے پیسے سے بنی ہے نا. تو کس کے پیسے سے بنی ہے؟ تو میں تو فٹ پاتھ پہ ٹیکس دے کے فٹ پاتھ پہ چل رہا ہوں، اور آپ سیاسی اپنی چیزیں پوری کر رہے ہیں. یا میٹرو، آپ مجھے پیسہ کما کے تو دکھائیں. پہلے آپ ارننگ کر کے تو دکھائیں کون ٹیکس دے رہا ہے، کس کے پیسے کس پہ خرچ ہو رہے ہیں. سوال سمجھے نا، کس کا پیسہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے یہ تو دیکھیں نا. تو پاکستان کی فائنینشیل مینجمنٹ کو سمجھیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. سوال میں پھر آپ کو دوبارہ آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں معصوم ہیں کہ آپ وہ سوال کر رہی ہیں کہ پاکستان کی کریکشن ہوگی. ہم بہت معصومی سے، ہم ایز اے قوم اور میں ان سب کو کہہ رہا ہوں، ہم سارا دن کرپشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کسی نے کبھی کسی ٹیکس چور کو جیل بھیجا ہے؟ ہم نے کبھی آج تک کسی فائنینشیل کرائم والے کو پھانسی لگائی ہے، جیل بھیجا ہے؟ تو ہمارے یہاں تو کرپشن کا ایشو ہے نا. میں کرپشن کر لوں اور میری پارٹی چلی جائے تو میں اندر ہو جاؤں گا، پھر واپس آتے گی، واپس دوبارہ باہر آ جاؤں گا. پاکستان میں ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 2 کروڑ کا پلاٹ 20 لاکھ 25 لاکھ میں رجسٹری ہوتا ہے بالکل. تو کسی مائی کے لال کی ضرورت ہے کہہ سکے کرو کچھ؟ کوئی کیوں نہیں کہتا؟ پھر آپ ٹیکس کی بات کر رہی ہیں. کسی نے کہا کہ جناب یہ پراپرٹی میں نے مجھے رسید، کچی رسید اور پکی رسید آپ بھی جانتے ہیں نا، کچی رسید اور پکی رسید. سب کون سا آدمی
چاہے وہ پلاٹ جنرل صاحب خریدیں یا پلاٹ میں خریدوں یا کوئی، سب کچی رسید پکی رسید ہوتی ہے. سر جو انفارمل اکانومی نہیں تو یہ ساری چیزیں کیا سبجیکٹ آف ڈسکشن اسمبلی میں ہیں؟ کیا یہ سبجیکٹ آف ڈسکشن عمران خان صاحب کے پاس ہے؟ وہ تو کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں نا. انہوں نے یہ کبھی یہ بات کی کہ یہ جو کچی رسید پکی رسید ختم کرو؟ تو سوال یہ یا پیپلز پارٹی نے کبھی کی یا کسی اور نے کی؟ میں اور بہت سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں. تو سوال یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں معاشرے میں ٹیکس نظام کی. ٹیکس نظام تو ان معاشروں میں ہوتا ہے جو معاشرے عوام کی بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ ایک ایلیٹس معاشرے، فیوڈلسٹک معاشرے کا شکل ہے پاکستان. اس میں ٹیکسیشن نظام ایک انہونی بات ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں میں اور آپ صبح شام جاتے ہیں، دبئی اور سعودی عربیہ، وہاں ٹیکس نہیں ہوتے. ہم کسی مہذب قوم کے ساتھ انٹرلیٹ بھی نہیں کرتے. تو ہمیں تو ہمارے تو ذہن میں ٹیکسیشن سسٹم کی الف بے بھی نہیں ہے نا. تو جو میں کیونکہ ٹیکس کا طالب علم ہوں، تو ٹیکس کا جو بنیادی قانون تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹیکس تہذیب کی قیمت ہے. ٹیکس از دی کاسٹ آف سویلائزیشن. اور آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں یاد ہو، میں نے ایک دن یہ کراچی چیمبر آف کامرس نے پبلکلی کہا تھا کہ آپ ٹیکس دے دیں نہیں تو آپ بھتہ دیں گے، اور آپ کا بھتہ ٹیکس سے زیادہ ہو جائے گا. اور شاید اس کے 2 سال بعد کراچی چیمبر نے بیان دیا تھا کہ بھتہ ہمارا ٹیکس سے زیادہ ہو گیا ہے. تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر جو بات کہہ رہا ہوں کہ اب میں یہ بات صرف کراچی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کر لوں کراچی از اے ویری سویلائز سٹی. لوگ بار بار کراچی کو ایک نمونہ بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ یہ کوئی جنگل ہے. جنگل نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ٹیکس پیئنگ سٹی ہے. تو اور یہاں پہ آ کے کوئی کسی کو فتح نہیں کرنا کسی نے کسی کو آ کے. تو جو آج کلچر ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کلچر میں یہ جو ٹیکس نہیں دینے والا جس کو ٹیکس جو 17 کروڑ آدمی ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں بھتہ لے لے گا آپ سے اگر آپ اس کو فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. تو ٹیکسیشن سسٹم کو ہم صرف قانون کی نظروں میں نہیں دیکھیں. سر اب وہ جو غریب آدمی ہے بھائی، چیزیں خریدو، سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، ہر طرح سے وہ جو علینا غریب آدمی تو شاید یہ اس کی عمر 50 سال ہوگی نا، وہ تو یہ برداشت کر لے گا کہ وہ بیچارہ اس کا بیٹا کہیں سے بندوق خرید کے آپ کا پرس چھین لے گا. آپ کا پرس چھینے گا. وہ ینگسٹر جو ہے نا، وہ پرس چھین لیتا ہے، پھر وہ موبائل بھی چھین لیتا ہے. تو یہ جو سب چیزیں ہیں نا، یہ اس کا علاج ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپریشن نہیں ہے. ابھی اکرام صاحب نے کہا کہ آپریشن سے تو بڑی بزنس مین بھی اب یہاں پر خوش نظر آتے ہیں. بزنس مین خوش نظر آتے ہیں. یس ہی از رائٹ. بزنس مین کا انٹرسٹ ہے کہ میرا یہ ٹیکس کا 2 نمبر دھندا چلتا رہے. میں حق نہیں دوں گا. اس لیے بزنس مین خوش ہیں یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن. حق نہیں دوں گا، میں حق ٹیکس نہیں دوں گا. تو حق کون لے گا سر؟ اب وہ ایک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے دھرنا کیا تو وہ بولتے تھے کہ سول نافرمانی ہوگی. ایک بریک مجھے شامل کرنی ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. شبیر صاحب، ایک طرف وفاقی حکومت ہے جو کہ کہتی ہے 2018 تک ملک بڑے ترقی کی راہ پہ ہوگا، عوام بڑے خوش ہو جائیں گے کیونکہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی، گیس کی شارٹیج نہیں ہوگی، ہر پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل تک آ چکا ہوگا. ایک طرف پھر اپوزیشن پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹی جو کہ ایک دھرنا دیتی ہے اور پھر عوام کو بتاتی ہے کہ بھائی سول نافرمانی کے لیے نکل جاؤ، بلز اپنے پھاڑ دو، ٹیکسز نہ دو. کس طرح سے پاسبل ہے؟ پھر وہ جو ایک آپ بات کر رہے تھے نا کہ مطلب باقی میں ایک ٹیکس سسٹم کو صحیح طرح ایک اس کے لیے ایک نیت ہونی چاہیے، ایک سنسیریٹی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اسمبلی کا سیشنز ہوتے ہیں مختلف. آپ سنسیئرلی بتائیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں کتنے دن اسمبلی نے پاکستان میں ٹیکس کے بارے میں بات کی ہے. سوال یہ ہونا چاہیے نا اسمبلی لوگوں کا کہ اور کیا دنیا کی کوئی اسمبلی ایسی ہے امریکہ سے لے کر تہذیب یافتہ معاشروں کی جو عوام کے ٹیکس کے بارے میں بات نہیں کرتی؟ آپ کی اسمبلی نے اگر 2 دن بھی بات کی ہو تو میرا ذمہ ہے. وہ تقریر کرتے ہوئے اچھا اب اس کی وجہ، اچھا اب آپ کا سوال ہے کہ صحیح کیسے ہوگا.
اور کون ایسا ہوگا کون جو کہ بدل سکتا ہے؟ کون ایسا ہوگا؟ دیکھیں اب انبیاء تو آئیں گے نہیں، وہ آخری نبی تو آگئے، تو اب انبیاء نہیں آئیں گے، تو مگر یہ کام میڈیا کا اور سول سوسائٹی کا ہے، وہ کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتاتی رہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پروگرام معیشت کے بارے میں ہوتا ہے، جو پروگرام معاشی ڈسکشن کے بارے میں ہوتا ہے، جو عام آدمی کے بارے میں ہوتا ہے، وہ پرائم ٹائم نہیں ہے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں وہ پرائم ٹائم نہیں ہو سکتا کبھی، ٹھیک ہے؟ ہمیں کرپشن کی سٹوری کا ایک سینسیشن کا دہی بڑے کھانے ہیں شام کو، رات کو 9 بجے، ٹھیک ہے نا، 8:30 9 بجے قریب ہمیں وہ ایک کرپشن کی سٹوریاں مختلف چلے، مگر یہ چیز بھی آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں ڈائلوٹ ہو رہی ہے۔ پیپل آر لوزنگ کریڈیبلٹی آف واٹ فیکٹس دے آر پروڈیوسنگ آن دا ٹی وی۔ آپ دیکھیں لوگوں کی کریڈیبلٹیز لوز ہو گئی ہیں، تو اب معاشرہ ایک صحیح روش پہ میرے ذاتی حساب سے چل پڑا ہے، اور وہ چل پڑا یہ ہے کہ اب میں مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ میں بہت سے کالجوں اسکولوں سے ریلیٹ کرتا ہوں، ینگسٹر جو ہے پاکستان کا جو عام آدمی ہے، وہ ینگسٹر نہیں جن کو ایک پارٹی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹر ہے، وہ تو بیوقوف تو جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، مگر جو عام ینگسٹر ہے، وہ ینگسٹرز اب اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ میں اب آپ کو یہ وجہ بتاتا ہوں اس کی۔ دیکھیں ہر معاشرہ پہلے ٹرائبل سوسائٹی ہوتا ہے، اور ٹرائبل سے آہستہ آہستہ وہ سویلائز آتا ہے۔ جب 47 میں یہ ملک بنا تھا نا، تو ہم ٹرائبل سوسائٹی تھے، اب ٹرائبل سے ہم آہستہ آہستہ فیوڈل بنے، اب فیوڈل سے ہم ایک شہری سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں۔ جب شہری سوسائٹی بنیں گے تو چاہے آپ کتنا مرضی روکیں، اس شہری سوسائٹی میں ایک سرٹن ریکوائرمنٹ آتی ہے، اور وہ پریشر آئے گا۔ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا، مگر وہ آئے گا۔ اب جتنے بھی جو ایلیمنٹس ہیں نا، جو مذہبی فنڈامنٹلزم کی باتیں کر رہے ہیں یا جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب اس پریشر کے خلاف دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو آج کی گورنمنٹس ہیں نا، جو آپ دیکھ رہی ہیں جو گورنمنٹ ہے، یہ ٹرانزیشن ہے۔ پاکستان کا بنیادی معاشی مسئلہ، میں اب بنیادی معاشی مسئلے پہ آتا ہوں، پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کا کوئی بنیادی معاشی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ صرف ایک نہ ہم نے لینڈ ریفارم کی، نہ ہم نے نئے صوبے بنائے، نہ ہم نے کوئی نئے ڈیم بنائے 1976 کے بعد۔ 76 کے بعد ہم نے کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا۔ اچھا، جو ڈیم ہم نے 2 بنائے، وہ بھی ہم نے خود نہیں بنائے، وہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ کی، اس میں بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی معاشی فیصلہ ہم نے خود نہیں کیا، بالکل۔ اب اچھا، معاشی فیصلے اب جو دنیا کی شکل اور جو دنیا کی، اب آپ چائنا پاکستان کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں کنسیپچولی ایگری کرتا ہوں اس کو، مگر وہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، وہ بھی ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے، انکم سائیڈ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے NFC ایوارڈ کیا تو آپ نے صوبوں کو ڈیوالو کر دیا، اور صوبوں کو ڈیوالو کرنے کے بعد اب اس کو لوکل باڈی میں ڈیوالو ہونا ہے۔ اچھا، یہ لوکل باڈی کے الیکشنز جو ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، یہ ڈیوالوشن کی ایک قدم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس سال میں ناکام ہو جائے، یہ پروسیس ہو سکتا ہے کامیاب نہیں ہو، مگر یہ ایک پروسیس کا سٹارٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ لوکل باڈی الیکشن کریں، اور اس کو اب لوکل باڈیز جو آئیں گی وہ چاہیں یا نہ چاہیں باختیار ہوں گی، میں کہہ رہا ہوں آج ہوں گی، اس لیے کہ اب ان کے اوپر پیچھے اتنا پریشر ہے، عوام کا اتنا پریشر ہے۔ اختیارات تو لینے پڑیں گے نا، اختیار کبھی کوئی دیتا نہیں ہے، اختیار ہمیشہ لیے جاتا ہے، اختیار کبھی کوئی دیتا نہیں ہے، اس کے لیے بھی پھر پروٹیسٹ کرنا ہوگا، اس کے طریقے ہوتے ہیں اس کے بھی۔ اچھا، اب میں کمنگ بیک ٹو مائی بیسک پرمائز کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% سے نیچے چل رہا ہے، یہی مسئلہ ہے نا جی، بالکل 8.5 to 9.5۔ اچھا، ہمیں چاہیے 15+، ہم نے تو ٹارگٹس بھی سیٹ کیے ہیں 18 تک کے لیے۔ سب 15+، اور 10 کا مطلب ہوا کہ اگر آج ہم 3,400 بلین کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں 1,500 بلین اور کلیکٹ کرنا ہے، 1,500 بلین، یہ اکاؤنٹنگ یہی ہے نا اس کی۔ اچھا، 1,500 بلین یہ لو ہینگنگ فوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، لگا ہوا، اس کو ہم لو ہینگنگ فوڈ ہوتا ہے نا، لو ہینگنگ فوڈ وہ نظر آ رہا ہے، مگر پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا
آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ ڈال سکیں. میں آپ کو بالکل آسان مثال دے دیتا ہوں, اور آپ کی کوئی خاتون ہے, آپ سمجھ جائیں گی. کراچی پاکستان میں سلک کا کپڑا بکتا ہے نا, سلک. آپ مجھے ایک سلک کا کپڑا دکھا دیں جو پاکستان میں امپورٹ ہوا ہو, سب اسمگل ہے. یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہے. اور کتنی مارکیٹ ہے پاکستان میں سلک کی ٹریڈ کی, تو وہ ٹیکس نہیں دے رہا اور اسمگلنگ کر رہا ہے. آپ خرید رہی ہیں, میں خرید رہا ہوں, ہم بیچ رہے ہیں. ہمارے معاشرے نے میں گناہ تو نہیں کہتا, اس جرم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ہم سب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, اسمگلنگ کوئی بری چیز نہیں ہے, It's become part آف دا لائف. مگر آپ کو جو چیز لانی ہے وہی لانی ہے کہ دیکھیں بھائی, یہ اسمگلنگ کے ساتھ اب آپ کی زندگی نہیں چل سکتی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ شعور آ رہا ہے. اچھا, آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں آ رہا ہے. شبیر صاحب, جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو نیچرلی آپ لوگ بھی تجاویز اپنی پیش کرتے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں پریشر ڈالتے؟ دیکھیے پریشر, میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. فائنانس منسٹر صاحب نہیں کر سکتے, اسحاق ڈار صاحب اس لیے نہیں کر سکتے. دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, فائنانس منسٹر پولیٹیکل نہیں ہوتا جنرلی, نہیں ہے پولیٹیکل, وہ سینیٹ کے ممبر ہیں. جو پولیٹیکل بیس رکھتے ہیں, میں اور پولیٹیکل, اور میں ایک اور بتا دوں, جو اسٹیک ہولڈر ہے, میں اس کی ایک اور بات بتا دوں. جنرل مشرف صاحب جب آئے تھے, ان کے پاس تمام پاور تھی, تمام پاورز تھی, ٹھیک ہے. میں ان کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم کمیشن کا ممبر تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک ٹیکس سروے کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ اس کی بوریاں کیوں نہیں کھلی آج تک؟ وہ سروے کے فارم کہاں ہیں؟ وہ سروے کے فارم کہاں ہیں؟ آپ بتائیں نا, پوچھیں آپ لوگوں سے کہ سروے ہوا تھا نا, ایک مشرف صاحب نے آنے کے بعد ایک سروے کرایا تھا, یاد ہے, نیشنل سروے ہوا تھا, ٹھیک ہے. میں اس کمیشن کا ممبر تھا. ہم نے سروے کرایا تھا کہ آپ بتائیں کس ہر گھر میں جائیں اور پتہ کریں کہ کس کا یہ گھر کس کا ہے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے, 1999-2000 کے آس پاس کی بات ہے. وہ سروے کی بوری کہاں ہے؟ آپ بات بہت زور شور سے ہم صبح شام باتیں کر رہے ہیں, کرپشن 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 کرپشن. تو یہ وہ سروے کی بوری کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں کھلتی وہ سروے کی بوری؟ لوگ پبلکلی کہتے ہیں, اس ملک میں پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم کرپشن سے کاروبار کرتے ہیں, پبلکلی کہتے ہیں نا آج کل ہیں, اور ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرتے, کہتے ہیں نا. تو میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاشرتی رویہ ہے, یہ معاشرتی رویہ ہے. تو ہم جیسے لوگ جو ٹیکس کی بات بھی کرتے ہیں اور ٹیکس دیتے بھی ہیں, مجبوری سے دیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں مجبوری سے دیتے ہیں, تو وہ جب ایک اسٹیج پہ بات یہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر بات کنفرنٹیشن پر آ جاتی ہے. اب پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ اگلی آئے گی, جو اگلی گورنمنٹ آئے گی, اور بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں, یہ کرپشن کی اسٹوری کہہ لیں یا کرپشن کی ریئلٹیز ہے, یہ اس لیے ان کو یہ والی کرپشن اس کو بہت زیادہ جو آپ کوریج دیتے ہیں, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیکس کرپشن پیچھے چلی ہے, کہ جو ٹیکس کی کرپشن ہے نا جی, جو میں کر رہا ہوں, جو میں ٹیکس چوری کر رہا ہوں, انڈر انوائسنگ کر رہا ہوں, افغان ٹرانزٹ میں ڈیل کر رہا ہوں, جعلی دوائیں بیچ رہا ہوں, ٹیکس نہیں دے رہا, گاڑی رجسٹر نہیں کرا رہا, پلاٹ آدھے ٹائم پر رجسٹر کرا رہا ہوں, باہر سے پیسے ٹیٹیاں کرا رہا ہوں, انڈاکومنٹ اکنامی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو بار بار یہ بتایا جاتا ہے حکومتی سطح پر لوگوں کی جانب سے کہ بھائی ہم تو اقدامات وہ لے رہے ہیں ان کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کر آنے کے لیے. ایک دیکھیے نا, میں بہت بڑا ایڈمائر ہوں اسحاق ڈار صاحب کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو زندگی میں یاد رکھا جائے گا. ایک چیز میں آپ بتا دوں, اور وہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل کا ایکسس دیں گے ٹیکس آفس کو. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ سوال جواب مجھے بتا دیں, کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ اور یہ 0.6% والا جو ٹیکس ہے جو بینکنگ ٹیکس پہ, یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ٹیکس ہے, یہ جو اس کو ٹیکس کو 0.6 کو 0.000.6 کر دیں, مگر ہر بینک اکاؤنٹ کو پتا کریں کہ بینک اکاؤنٹ ہے کس کا. نہیں ہو رہا نا, نہیں کرتے. اور ٹریڈر نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں جس میں ڈارٹ صاحب بھی موجود تھے, میں موجود تھا, ٹریڈرز کے ڈیلیگیشن نے ایکسیپٹ کیا
کہ ہمارا مسئلہ 0.006 نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے اس میں وہ اکاؤنٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے جو ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ پبلکلی انہوں نے ٹی وی پہ کہا. ٹھیک ہے. اب جو یہ آدمی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے, اس کا معاشرتی رویہ کیا ہے ہمارے ساتھ, اس کے بارے میں ہم کیا بات کرتے ہیں. ہم نے ہمارا ڈیفینیشن کیا ہے بزنس مین کا, ڈیفینیشن آف بزنس مین ہے کیا. میں تو کہتا ہوں بزنس مین وہ ہے جو لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے. دیکھیں سوال یہ کہ اگر میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں تو میں ٹریڈر ہوں, انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں, میں لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ ہم نے گدھے گھوڑے ملا دیے. ہم نے جو لوگ ٹریڈنگ کو ہم نے اس ملک کو ٹریڈنگ اسٹیٹ بنا کے اور ٹیکس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی میں صرف آخری بات کر دوں, انڈیا کا ٹیکس اور جی ڈی پی ریشو 17% ہے, 17%, اور ہمارا ریشو 9% سے کم ہے. ایبسولوٹلی. اب میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ جتنے مرضی ایٹم بم بنا لیں, آپ کا ایٹم بم, ان کا ایٹم بم وہ ٹیکس کا ریشو رہے گا جو آپ کو ٹیک اوور کر لے گا. اور ہمارا پچھلے 10 سال سے اسی کے اراؤنڈ جو ہے ہمیں آور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو آج کی پالیسی ہے یہ 10 سے 9.5 ہو جائے گا, 10 نہیں ہوگا. اور سر پھر ہم ہر حکومتوں کو اسی طرح سے دیکھیں گے کہ وہ پچھلی حکومتوں کو بلیم کرتی ہوئی نظر آئیں گی, خود کے